پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے اپنے ملک کے جید علماء سے بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور ان آیات کو ہم لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات، یعنی آج بھی اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن کریم کی آیات ہماری امامت، ہماری رہنمائی کیسے کرتی ہیں، اور آج کے انسان سے قرآن کریم کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، ایک مفسر قرآن سے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 78 اور 79، 78 اور 79، ان 2 آیات کے تعلق سے بات کروائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے، نماز قائم کیجئے زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ زوال آفتاب یعنی ظہر کی نماز سے آغاز ہو رہا ہے۔ سوال ہم یہ رکھیں گے کہ زوال کے بعد سے آغاز، تو زوال کے بھی کئی درجے ہیں، اور پہلا درجہ ہے نماز ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غسق اللیل، اللہ اکبر، رات کے اندھیرے۔ تو کیا عشاء کی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ خواتین و حضرات، اس پر بھی بات کروائیں گے، اور پھر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ اکبر، کہ فجر کا وقت قرآن کریم حالت شہود میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور فجر کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ طویل تلاوت کرتے ہیں، اور فجر کی نماز کی تلاوت اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاص طور پر اگر آپ حرم میں موجود ہوں اور فجر کی نماز ہو رہی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رات کو تہجد پڑھو۔ تہجد کی بات، اہل اللہ کبھی تہجد سے غافل نہیں ہوتے۔ تہجد سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے ذریعے ہم تقوی کے قریب ہو جاتے ہیں، اور تہجد ہمیں زہد کے قریب کر دیتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اس کو ذرا کھولیں گے۔ اور آخر میں ہم بات کروائیں گے کہ بعید نہیں، عسا کا لفظ یہاں آیا ہے، امید ہے کہ اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ تو کیا تہجد کی نماز پڑھ کر بندہ مقام محمود پر فائز ہو جاتا ہے؟ مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ اور اذان کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی مقام محمود کا ذکر ہے، اس کو بھی ذرا جوڑیں گے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، میں کیا تعارف کراؤں ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے محبوب ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے ہیں تو ایک دنیا انہیں غور سے سنتی ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن، ڈاکٹر صاحب کا خاصہ دل نشیں انداز۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز
اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اونٹنی کا کیا نام تھا؟ درست جواب قصوہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس تک نابینا رہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، یا حضرت شعیب علیہ السلام، یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں جو اقیم الصلاۃ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نماز کا قائم کرنا اور نماز پڑھنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج جن 2 آیات کا انتخاب ہوا، ان میں 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم چاروں پر کسی حد تک کچھ نہ کچھ بات عرض کر سکیں۔ ارشاد۔ پہلی آیت کا بالکل آغاز جس جملے سے ہے اسی کو آپ نے سوال میں دہرایا، اقم الصلاۃ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام صاحبان ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کیجیے۔ قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے بارے میں اور مقامات پر بھی یہ حکم آیا ہے۔ مثلا سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ آپ نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں، یعنی فجر اور مغرب، وزلفا من اللیل، اور کچھ رات گئے جو وقت ہے یعنی عشاء کا، نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور نماز پابندی سے پڑھیے۔ 12 مرتبہ قرآن کریم میں صاحبان ایمان کو آرڈر ہوا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ قریباً 100 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی ہے، نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ آپ نے سوال میں بہت خوبصورت بات دہرائی کہ اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نماز کو اس کے آداب اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے پابندی سے ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سورہ طٰہٰ میں حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سبحان اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیجئے، حکم کرتے رہا کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس نماز پر دوام اختیار کیجئے، پابندی کیجئے۔ نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ آرڈر جاری فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا یعنی پابندی سے آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھتا رہا، اس نے اپنے دین کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین کلہ، اور جس نے اس کو گرا دیا، اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے سارے دین کے محل کو گرا دیا ہے۔ وہ تاکید ہے۔ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جناب اقامت کا حکم تو ہے، یعنی نماز قائم کرنے کا حکم تو ہے، لیکن نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ استغفر اللہ، قرآن کریم سے یہ ناآشنائی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں صلی کا آرڈر ہے، نماز پڑھیے آپ، تو اس لیے نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، لیکن نماز کبھی کبھی جب موقع ملے میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے کبھی فرصت ملے تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں مصروف رہتا ہوں، عام طور پر مجھے وقت نہیں ملتا۔ یہ بات نماز کے بارے میں نہیں کہی گئی، بلکہ کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کیجئے، یعنی اس کے آداب اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اسے پابندی سے پڑھیے۔ آپ نے جو حدیث پڑھی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو تم ایسے جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار کی طرف سے سنگ باری ہوتی رہی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت نماز نہ پڑھ سکے، 2 نمازیں یا 3 نمازیں قضا ہو گئیں، تو وہ ہستی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے اور دشمنوں کو بھی دعائیں دے رہے ہیں، یہاں اس قدر عجیب تکلیف ہوئی آپ کو نماز کے چھٹ جانے سے اور رہ جانے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُم مِّنَ النَّارِ، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہمیں نماز سے روکا ہے، اور پھر اپنے رفقا سمیت نماز کو قضا کی، نماز کی نمازیں اتنی رہ گئی تھیں ان کی قضا کی اور باجماعت نمازیں ادا کی۔ اسی طرح لیلۃ التحریس کی مثال ہے، آپ دیکھ لیجئے فجر کی نماز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لیا، غزوہ بنی مستلق سے لوگ واپس آ رہے تھے کہ میں جگاؤں گا، لیکن وہ بھی سو گئے اور سب لوگ سو گئے، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ سب لوگ بیدار ہو گئے، سورج نکل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور آگے جا کے سارے نمازیوں سمیت سب صحابہ سمیت نماز پڑھی، گویا نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ستون ہے جس کو کھڑا کر دیا ہے
اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں انیق صاحب، جی وہ ایک بزرگ کے پاس لوگ گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ جناب ہماری بستی میں کچھ لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نحن وصلنا، ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں، فلا حاجت لنا الی الصلاۃ والصوم، ہمیں نماز روزی کی کوئی ضرورت نہیں رہی، ہم نے قرب ربانی کی ساری منزلیں طے کر لی ہیں، اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں رہی، نماز وہ لوگ پڑھیں جو ابھی ابتدائی درجے میں ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انہم وصلوا، واقعتاً وہ پہنچے ہوئے ہیں، ولیکن وصلوا فی سقر، لیکن پہنچے ہوئے جہنم میں ہیں، اللہ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اتباع سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے اذن یا بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان دے ہمیں راحت پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی ہستی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا قرب کس کو نصیب ہوگا کائنات میں؟ کون مرشد ہے، کون پیر ہے، کون صوفی ہے، کون درویش ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اس کو وہ منزل نصیب ہو گئی جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ اور صحابہ کرام کو نصیب تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بس میں تو پہنچا ہوا ہوں لہذا مجھے نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ جو جعلی صوفی اور جعلی پیر امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور اعمال سے اور نماز سے دور کر رہے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ جناب ہم تو نماز پڑھتے ہیں مدینے میں جا کر، بیٹھے یہاں ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں مکے میں جا کر، کھانا یہاں کھا رہے ہیں، مشروبات یہاں پی رہے ہیں، اور نماز کا وہاں کہتے ہیں انہم وصلوا فی سقر۔ بزرگ نے فرمایا تھا کہ یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نماز، اللہ کے پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پیروی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ گھر والوں کو بھی نماز کا کہیے، اپنے حلقہ احباب کو بھی کہیے، احباب میں جتنے لوگ ہیں صحابہ ان سے بھی فرما رہے ہیں، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پابندی کیجئے، کبھی ناغہ نہیں کیا، کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نماز کی اہمیت اور ایمان کے فوری بعد نماز کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارے فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیے۔ پھر اقیم الصلاۃ للذکری، اللہ اکبر، تو اقیم الصلاۃ للذکری کو بھی ذرا کھول دیجئے ڈاکٹر صاحب۔ اور آپ درمیان میں ایک بات بڑی اہم فرمائی تھی، اس پر توجہ ہماری ذرا کم ہوتی ہے، جو ایک ہماری ایک شاید بڑی غفلت ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نیک ہو گیا الحمدللہ، لیکن کیا میرے اہل خانہ، کیا وہ بھی نمازی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور میرے اکیلے نیک ہو جانے سے کیا میں بری الذمہ ہو گیا؟ ہرگز نہیں انیق صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جی ہاں، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، اللہ تمہاری اولاد میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے کچھ لوگ تمہاری نہ مان کر اور اللہ کی نہ مان کر، اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ کر وہ دراصل تمہارے دشمن بن چکے ہوتے ہیں، جی ہاں، تم سے ایسے تقاضے کرتے ہیں جن کے نتیجے میں تم حرام کمائی کی طرف بڑھتے ہو، تم سے ایسے مطالبے کرتے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور اس راہ پر تمہیں ڈال دیتے ہیں ان کی خواہشات اور ان کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ماں باپ یقیناً ان سے پوچھا جائے گا۔ اولاد کو نماز، میں حیران ہوں کہ باپ تہجد گزار ہے جی ہاں، اور بیٹا جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ میں
سکول کے لیے تو اپنے بچے کو اٹھاتا ہوں، میری بیوی بھی اٹھاتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میں فجر کی نماز کے لیے اس کو نہیں اٹھاتا، حالانکہ نماز جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ فرض اللہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کل قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا اور جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ تو نماز کی تاکید یہاں اقیم الصلاۃ سے نماز کی تاکید سمجھ آ رہی ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے، آداب کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انیق صاحب مجھے دکھ ہوتا ہے، سال ہا سال سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بعض، لیکن وہ رکوع کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی کر کے نہیں بیٹھتے، تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں یا آدھی کمر سیدھی کرتے ہیں اور ٹھک سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، ایک بندے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھیں، اور آپ کی مجلس میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلو واپس جاؤ نماز پڑھو دوبارہ، اس لیے کہ جو تم نے پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسی ہے۔ دوسری مرتبہ اس نے ویسے پڑھی، پھر آیا آپ نے پھر یہی فرمایا چلو واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، پھر آیا پھر نماز آپ نے پھر فرمایا، بالآخر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے نماز پڑھنی، تو آپ نے فرمایا ہر رکن کے ساتھ انصاف کرو، جس کو فقہ اسلامی میں تعدیل ارکان کہتے ہیں، جو کہ نماز میں واجب ہے۔ جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور جو بھولے سے چھوڑتا ہے اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ رکوع کے بعد کمر سیدھی کرنی ہے لازماً، اور سیدھی کمر کر کے کھڑے ہو کے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء کل شیء وملء ما شئت۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت رکوع میں صرف کرتے اتنا ہی قومے میں صرف کرتے، اور جتنا سجدے میں صرف کرتے وقت اتنا ہی جلسے میں صرف کرتے۔ سجدے کے بعد پھر بیٹھنا ہے، جلسہ جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی دعا پڑھ کر، یا کم از کم اللہم اغفر لی پڑھ کر پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اول تو نمازی کم ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو پڑھ بھی رہے ہیں ان میں یہ دونوں بیماریاں موجود ہیں کہ رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان پوری طرح بیٹھتے نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص ایک سجدے کے بعد ایک بالشت کے قریب سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر لیتا ہے، اس کا دوسرا سجدہ شمار ہی نہیں ہوتا۔ تو خدا را آداب کا لحاظ کیجئے، شرائط کا لحاظ کیجئے، گھر سے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور نکلے ہیں، وقت صرف کیا ہے، تو کم از کم اس کو اس انداز سے ادا کیجئے تاکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نماز ادا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ نماز پڑھی جائے کہ جو نماز اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں، جلدی جلدی میں چاہتا ہوں آپ اس کا احاطہ کر دیجئے۔ لدلوک الشمس، ذرا غسق اللیل، یہ کیا ہے؟ قرآن الفجر، ذرا اسے کھولیے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، ذرا اسے کھولیے، ارشاد فرمائیے۔ جی دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ جب انیق صاحب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات معراج پر تشریف لے گئے تو 5 نمازیں یقیناً فرض ہوئیں، سب کو معلوم ہے۔ اس آیت کے اس حصے میں ان نمازوں کے اوقات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اوقات بیان فرما دیے ہیں۔
آپ نے اپنے شروع میں بھی انٹرو میں بھی یہ بات اس طرف اشارہ کیا ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات، کہ دلوک جو ہے نا، دلوک الشمس، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حکم دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز صاحبان ایمان پر وقت مقرر پر، معین وقت پر فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نمازوں کے لیے اوقات معین ہیں۔ یہ آیت اس جانب ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت معین پر، خاص وقت پر، ہر نماز کے لیے ایک معین وقت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جبریل امین نے آ کر نماز کے پہلے اوقات بھی اور ہر نماز کے آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رہنمائی فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات جو بیان فرمائے ہیں وہ اسی جبریل امین کی رہنمائی کے مطابق بیان فرمائے ہیں۔ تو 5 اوقات بیان فرما گئے۔ پہلے کیا؟ دلوک، یعنی سب دلوک کے معنی ڈھلنے کے ہیں، اور دلوک کے سورج کے ڈھلنے کی 3 کیفیات ہیں۔ ایک ہے سر سے اس کا ڈھلنا، سر سے جس کو زوال کہتے ہیں، دن کا جو دوپہر کے وقت کا زوال، کہ سر سے سورج ڈھلا ہے، اور وہ ڈھلنا اس کا ظہر کا وقت اس سے شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے میں سامنے بالکل دیکھ رہا ہوں، تو سامنے جب دیکھ رہا ہوں تو میری نگاہوں سے جو سورج ڈھلا ہے، یہ دوسرا اس کا ڈھلنا ہے، یہ ہے عصر کی نماز کا وقت۔ اور تیسرا اس کا ڈھلنا اوجل نگاہوں سے ہو جانا، یہ تیسرا جو ڈھلنا ہے یعنی نگاہوں سے اوجل ہو جانا، یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ تو دلوک میں تینوں چیزیں پائی گئیں، یعنی یعنی ظہر کی نماز کا وقت، اور نگاہوں سے اس کا ڈھلنا جب میں اوپر دیکھ رہا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں، یہ عصر کا وقت، اور اس کا بالکل اوجل ہو جانا یہ مغرب کا وقت۔ اور پھر الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا جب چھا جائے، اور یقینی بات ہے اس سے مراد عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ اور قرآن الفجر، فجر کے معنی ہے پو پھٹنا، اور وہ جو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد روشنی پھیل جاتی ہے، وہ یقینی مراد ہے اس سے، فجر سے مراد۔ اور قرآن کا لفظ یہاں نماز کے لیے یعنی صلاۃ الفجر، اور قرآن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ نماز فجر میں قرآن کریم ہمارے ائمہ حضرات زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ مقدار پڑھی جاتی ہے۔ تو چونکہ تسمیۃ الکل باسم الجز، کہ ایک جز کی بنیاد پر کل کا نام بھی وہ رکھ دیا گیا، تو چونکہ نماز فجر میں کثرت سے قرآن کریم اور زیادہ مقدار میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن الفجر کہہ دیا گیا، یعنی صلاۃ الفجر۔ گویا 5 نمازیں، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، اور فجر کی۔ اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس بات کو یقیناً سمجھیں گے کہ قرآن کریم میں کبھی تو نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اور کبھی انیک صاحب نماز کے لیے تسبیح کا لفظ آیا ہے، چونکہ نماز تسبیح ہوتی ہے اس میں، اور کبھی نماز کے لیے حمد کا لفظ آیا ہے، چونکہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اور التحیات للہ والصلوات، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ دوسرے مقامات پر دیکھیں گے تو آپ کو تسبیح کے الفاظ کی صورت میں اور حمد کے الفاظ کی صورت میں نماز کے اوقات قرآن کریم سے سمجھ آئیں گے۔ مثلا سورہ روم میں ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، اللہ کی تسبیح بیان کرو جب مغرب کا وقت ہو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور جب فجر کا وقت ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، اور دن کا جب آخری وقت ہو یعنی عصر کی نماز کا وقت، اور وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو یعنی ظہر کی نماز کا وقت۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ طٰہٰ میں ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فجر، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا عصر، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ عشاء کی نماز، وَأَطْرَافِ النَّهَارِ
ظہر اور مغرب، اس طرح تمام اوقات نماز کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ اور قرآن الفجر میں نماز فجر مراد ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ مشہودہ کے معنی جو مفسرین نے بیان کیے ہیں وہ یہ کہ یوں تو ہر نماز کے وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، مگر فجر اور عصر کی نماز کے وقت وہ فرشتے جو دن اور رات میں مدبرات امر کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں فجر میں بھی، اور یعنی رات والے جائیں گے اور جو دن والے ہیں وہ آ جائیں گے، تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں فجر میں بھی اور عصر میں بھی۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اکیلا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو تو ایک نماز کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ باجماعت پڑھتے ہیں لوگ نماز تو 25 اور ایک روایت میں 27 نمازوں کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، یعنی ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز ہے، یا یہ جو ایسی نماز کے جس میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ فجر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس پر گواہی یہ آیت ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو محافظ فرشتے ہیں ان کا ذکر سورہ رعد میں فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا کیسا نظام ہے، ہم انسین نظام، نہ نظر آنے والا، غیر مرئی نظام حفاظت۔ اللہ فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، انسانوں کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ محافظ فرشتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آپ کہتے ہیں نا جی بس ایک سیکنڈ میں حادثے سے بچ گیا، بس ایک سیکنڈ ہوا، میں ایسے ہوا تو بس اللہ نے مجھے بچا۔ یہ جو اللہ نے بچایا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا حفاظتی نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں جب اللہ کا امر اٹھ جاتا ہے تو پھر یقینی بات ہے حادثات پیش آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم وہاں گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان سے الگ ہوئے واپس آنے کے لیے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی اس ادا کو پسند فرماتے ہیں۔ اور فجر کا تعین خاص طور پر اس لیے کیا کہ نماز فجر کے لیے اٹھنا دشوار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ منافق پر یہ دو نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، ان میں سے ایک فجر کی نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے بڑا اس کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ان 5 نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ تہجد تمہارے لیے نفل ہے، وہ تو فرائض بتا دیے گئے، یہ 5 نمازیں یہ فرض ہیں تم پر۔ نفل کسے کہتے ہیں ذرا یہ فرمائیے، نفل میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ کیا تہجد پڑھنے کے لیے آدمی کا تھوڑی نیند لینا ضروری ہوتا ہے، یا ہم عشاء کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے انٹرو میں ایک بات اور کہنے کی کوشش کی تھی کہ نمازیں تو ہمیں متقی بنا دیتی ہیں، ہمیں تقوی سے قریب کر دیتی ہیں، یہ جو تہجد گزار لوگ ہوتے ہیں ان میں اور زہد میں کیا تعلق ہے؟ انیک صاحب، اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مزمل نازل فرمائی بالکل آغاز میں
تو یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آرڈر جاری فرمایا کہ راتوں کو کھڑے ہونا ہے، چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور صحابہ سب پر آغاز میں تہجد کی نماز فرض قرار دی گئی۔ جی لیکن جب معراج کے موقع پر پانچوں نمازوں کی فرضیت کا حکم آیا تو پھر یقینی بات ہے کہ تہجد جو ہے اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ ایک رائے مفسرین کی یہی ہے کہ تمام صحابہ سے یعنی امت سے بھی ساقط ہو گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بھی ساقط ہو گئی۔ لہذا یہاں جو فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو نفل کہتے ہیں زائد عمل کو، یعنی ایسا عمل کہ جو فرض نہیں اور جسے ادا نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن کریں گے ادا تو اللہ تعالیٰ کی قربت کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی قربت کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ہاتھوں سے پھر وہی کام ہوتا ہے جو اس کی منشا کے مطابق۔ زبان بن جاتا ہے، یعنی زبان سے نطق، زبان سے وہی کلمات نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ تو تہجد حجود سے ہے انیک صاحب، اور حجود اس کے متضاد معنی ہیں۔ سونا بھی، اس کے سونے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے اور جاگنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ کیا تہجد جو ہے اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ ہمارے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جناب تہجد کچھ دیر سو کر اٹھ کر جو اٹھنا ضروری ہے، یعنی ویسے تہجد کے معنی لفظ تہجد سے مراد یہ ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھ کر پڑھی جانے والی نماز، لیکن تفسیر مظہری میں زیادہ خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونا ترک کر دینا، یہ ہے تہجد کا معنی۔ اور علامہ ابن کثیر نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے فرائض کے بعد جو نوافل بھی، جو نماز بھی پڑھی جائے گی وہ ساری کی ساری تہجد میں شامل ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات رات کے آخری حصے میں یعنی رات کے بالکل پچھلے پہر میں تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین نماز اور بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدھی رات پہلی سو جاتے، آرام کرتے، اور پھر تہائی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اٹھ کر گزارتے، اور پھر آخری جو وقت ہے چھٹا حصہ رات کا اس میں پھر آرام کرتے۔ تو یہ انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کی بہت تعریف کیا انیک صاحب۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک من المحسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجہون، یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ دارمی میں ایک روایت موجود ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی 2 نفل پڑھ لیتا ہے اور رات کو اٹھ نہیں پاتا کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ 2 نفل ہی اپنے کرم سے اس کی طرف سے تہجد کے طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روٹین میں تہجد پڑھتا ہے، اگر کسی رات اس کے تہجد رہ جائیں تو فجر اور ظہر کے درمیان اگر وہ اتنی رکعتیں پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اس کو
تہجد میں شامل کر لیں گے۔ لیکن انیق صاحب سب سے زیادہ محبوب نماز یہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اس کے لیے تو مؤذن اذان دیتا ہے اور ہمیں بلاتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یا میں ایک اور وضاحت کر دوں، حی علی الصلاۃ پر جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو جملہ ہے اس کا مطلب سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو جملہ ہم کہتے ہیں سنت کے مطابق، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے آنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے حی علی الفلاح جب کہتا ہے مؤذن، پھر بھی ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کا معنی یہ ہے کہ لا حول عن المعصیت، گناہ سے بچاؤ ممکن نہیں، ولا قوت علی الطاعت، اور نیکی کی طاقت ممکن نہیں، الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو ہم جو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے لیے آنا اور فلاح کے لیے آنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ تو گویا ہم خود کو سپرد کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اور اس کی توفیق کے۔ یہ کوئی مزاحیہ جملہ نہیں ہے وہاں، بلکہ اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو جب ہم مؤذن کہتا ہے حیا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں اذان کہتا ہے، لیکن انیق صاحب تہجد کی اذان خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو میں معاف کر دوں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، آؤ ہے کوئی کسی کرب میں مبتلا اس کو میں عافیت عطا کر دوں۔ الا من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق عطا کر دوں۔ تو یہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ حاصل ہونے والی نماز ہے۔ سب سے حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ مقبول دعا تہجد کے وقت کی دعا ہے اور فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی دعا ہے۔ تو اس لیے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، وہ اپنی راز و نیاز، دیکھیں تہجد کا وقت جو ہے وہ انتہائی سکون کا وقت ہوتا ہے، ایک ٹھہراؤ کا وقت ہوتا ہے، ایک چین کا وقت ہوتا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی آوازیں نہیں، ایک بندہ ہے اور ایک اس کا رب ہے، اور بندہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے۔ سبحان بندہ اللہ، یعنی اور یہ دعا مانگنے سرگوشیاں ڈاکٹر صاحب آسمانوں تک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے تہجد جو ہے وہ سب سے زیادہ قرب ربانی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ تہجد کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت کی منزلیں جب مسلسل طے کرتا ہے تو باقی سب سے وہ علیحدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر کرتے رہیے اور سب سے کٹ ہٹ کر ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ بزرگ فرمایا کرتے، اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ۔ سبحان تو اللہ، تہجد تو رب سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ 5 نمازوں میں مؤذن اذان دیتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، اور تہجد میں مؤذن اللہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ پھر تہجد اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ ہمیں زندگی میں مزید کمک کی ضرورت رہتی ہے، ہمیں نصرت الہی کی ضرورت رہتی ہے، تو نوافل ادا ہوتے رہنے چاہیے، رب سے محبت کا اظہار جاری رہے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں، اب یہاں اللہ فرما رہا ہے، پھر عصا کا لفظ رکھ دیا گیا کہ شاید کہ یا امید ہے کہ، عصا کا لفظ اللہ کیوں رکھتا ہے قرآن کریم میں؟ ذرا آپ اسے کھول دیجئے، اور کہ اللہ تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے۔ یہ مقام محمود کیا ہوتا ہے؟ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تم تہجد پڑھو گے تو دنیا تمہاری حمد کرے گی۔
بالکل صحیح فرمایا۔ ایک تو بات میں عرض کروں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز شمار کی جا رہی ہوگی اور فرائض میں کہیں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کے ہاں اگر نوافل ہیں تو وہ بھی شمار کر لو اور فرائض کے خانے میں ان کو رکھ لو۔ تو اس لیے نوافل تو کسی بھی طرح سے ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں بتائی جاتی ہیں وہ یقیناً 17 رکعتیں نہیں ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھ کر ہم جو 2 نفل پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صبح نہیں اٹھ پاتے ان کے لیے تہجد شمار کرتے ہیں۔ پھر ہم وتر پڑھتے ہیں اور یقینی بات ہے وتر کا تو حکم ہے، پھر اس کے بعد 2 نفل جو پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کے بعد نفل پڑھا کرتے تھے، تو گویا یہ ساری عبادت جو ہے وہ تہجد شمار ہو رہی ہے۔ اب آئیے، آپ نے جو کہا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عسیٰ کا لفظ آیا ہے تو قرآن کریم شاہی فرامین کے انداز میں اترا ہے انیق صاحب۔ اللہ تعالیٰ جب بھی عسیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ امید کے معنی میں نہیں ہوتا۔ وہ تو شاہی فرمان میں یہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم یہ چیز آپ کو عطا کر دیں، جب وہ یہ کہتے ہیں تو یقیناً وہ عطا ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ مقام محمود، ایک تو معنی یہ کہ مقام محمود صرف ایک ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جو ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ جو مقام محمود، اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اس آیت میں وعدہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو شخص یہ دعا کرتا ہے اذان کے بعد اور ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور رضیت باللہ، پھر درود شریف پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد نبیا ورسولا وبالاسلام دینا، یہ کلمات کہتا ہے تو وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، یقینی ہو جاتی ہے۔ تو مقام محمود سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اے حبیب ساری کائنات آپ کی حمد کرنے والی ہوگی، آپ محمود خلائق بن جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ مقام محمود وہ شفاعت کبریٰ ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو حاصل ہوگی، جب تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات شفاعت کرنے سے معذرت کریں گے، عذر ظاہر کریں گے، اس وقت جو ہستی تمام لوگوں کی شفاعت کے لیے میدان میں تشریف لائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ وہ شفاعت کبریٰ ہے جو مقام محمود جس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شفاعت کبریٰ بھی برحق ہے، اور امتیوں کے لیے، سب امتیوں کے لیے آپ کی شفاعت، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی میری شفاعت نصیب ہوگی۔ علماء کی شفاعت، والدین کی شفاعت، اساتذہ کی شفاعت، چھوٹے معصوم بچوں کی اپنے پیرنٹس کے لیے شفاعت، یہ ساری شفاعتیں شفاعت صغریٰ ہیں اور یہ برحق ہیں جو کل قیامت کے دن نصیب ہوں گی۔ معتزلہ نے ان کا انکار کیا ہے، باقی کسی نے امت نے انکار نہیں کیا، اور مقام محمود سے مراد وہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں اور قرآن کا علم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کا بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سب سے پسندیدہ اونٹنی کا کیا نام تھا؟ درست جواب قصوا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس تک نابینا رہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، یا حضرت شعیب علیہ السلام، یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 خواتین حضرات، وقت ہے قرآن اندازی کا، اور قرآن اندازی کراچی میں کیونکہ مہمان کوئی نہیں ہے ہمارا، تو یہ فریضہ میرے ہاتھوں سر انجام پا رہا ہے۔ کوئٹہ سے واجد رضا، بہت زمانے بعد کوئٹہ سے کوئی پرچی برآمد ہوئی ہے۔ واجد رضا صاحب کوئٹہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جب تمہارے ساتھ احسان کیا جائے تو اسے یاد رکھو، جب تمہارے ساتھ احسان کیا جائے تو اسے یاد رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر